دوستو یہ ایک خرگوش پہ کہانی بنی ہوئی ہے جس کا نام ریمی ہے۔ خرگوش نے جس نے جنگل کو بچایا، ایک بڑے سفر کے دوران ایک جنگلات کے اندر ایک لومڑی سے مقابلہ کیا اور اس جنگلات کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کی، جس نے جدوجہد کی، جو نڈر تھا، لیڈر تھا۔ چلائیے ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریے گا پلیز، تھینک یو۔ ریمی کی کہانی، خرگوش جس نے جنگل کو بچایا۔ ایک زمانے میں ایک وسیع عریض جنگل میں ریمی نام کا ایک نوجوان خرگوش رہتا تھا۔ ریمی کوئی عام خرگوش نہیں تھا، وہ متجنس، ہوشیار اور دل ہمت سے بھرا ہوا تھا۔ جبکہ زیادہ تر خرگوش اپنے دل ساختہ شوق چکنا چور کرتے اور اپنے بلوں کو قریب لیتے تھے، ریمی نے موئن جوئن کا خواب دیکھا۔ وہ اکثر گھر سے بہت دور گھومتا تھا، چمکتی ہوئی سلور لیف سے لے کر پرسرار سرگوشیوں کے جنگل میں تک جنگل کے ہر کونے کو تلاش کرتا تھا۔ ایک دن جب ریمی باہر تلاش کر رہا تھا، اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ جنگل معمول سے زیادہ پرسکون لگ رہا تھا، پرندے گا نہیں رہے تھے، گلیری چہچہا نہیں رہی تھی اور ہوا بھی اپنی سانسیں روک رہی تھی۔ جیسے ہی ریمی جنگل کی گہرائیوں میں چھلانگ لگا تھا، اس نے خاموشی کا موضوع دریافت کیا۔ ایک گھنی گہری دھند جنگل میں چھلنی شروع ہو گئی تھی، درختوں کو چھلنی کر رہے تھے اور ہر چیز ایک خوفناک اداسی چھا گئی تھی۔ ریمی کے کان پریشانی سے پک گئے، اس نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مزید دھند میں قدم رکھا۔ راستے میں اس کی ملاقات ہرنوں کے ایک خاندان سے ہوئی جو جلدی سے اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ ریمی نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ جنگل لانتی ہے، سب سے بڑے ہرن نے کانپتے ہوئے کہا۔ دھند پھیل رہی ہے اور جلد ہی پورے جنگل کو ڈھانپ لے گی، ہمیں وہاں سے نکل جانا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ریمی کا دل ڈوب گیا، وہ اپنے گھر کونے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے روکنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، انہوں نے کہا۔ ہرن نے سر ہلایا، صرف عظیموں کو لعنت کو اٹھانے کا راز جانتا ہے، لیکن برسوں میں عظیم بلوت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سپرنگ وڈوس کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا ہے، جو قدیم جادو سے محفوظ ہے۔ ریمی کا عزم بھڑک اٹھا، میں عظیم بلوت تلاش کروں گا اور جنگل کو بچاؤں گا، اس نے اعلان کیا۔ ہرن نے تعریف اور ترس کیا، موج سے دیکھا، تم بہادر ہو چھوٹے خرگوش، لیکن سفر خطرناک ہے۔ وسپرنگ وڈوس پھندوں اور جالوں سے بھری پڑی ہے، کیا آپ واقعی یہ کرنا چاہتے ہو؟ ریمی نے مضبوطی سے سر ہلایا، مجھے کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریمی سرگوشی کے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ سفر لمبا اور غداری کا تھا۔ اس نے بہتی ہوئی ندیوں کو عبور کیا، کھڑی پہاڑیوں پر چڑھا اور یہاں تک کہ ایک چالاک لومڑی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ سپرنگ وارڈز کے کنارے پہنچ گیا۔ جنگل ریمی کے اس سے مختلف تھا، درخت قدیم اور بلند و بالا تھے، ان کی شاخیں آپس میں گھما کر ایک ایسی موٹی چھتری بناتی تھی کہ بامشکل کوئی روشنی اس سے گزرتی تھی۔ ہوا عجیب سرگوشیوں سے بھری ہوئی تھی، جیسے درخت خود بول رہے ہوں۔ ریمی نے گہرا سانس لیا اور اندر قدم رکھا۔ سرگوشیاں مزید بلند ہوئی، آوازوں کے کورس کی طرح اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ واپس مڑو، انہوں نے کہا، تم بہت چھوٹے ہو، بہت کمزور ہو، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ریمی نے سننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک ہلکی سنہری چمک کو آگے بڑھایا جو اسے جنگل میں گہرائی تک لے جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک کلیئرنگ پر پہنچا جہاں گریٹ اوک کھڑا تھا، ایک شاندار درخت تھا۔ اس کے تنہیں چوڑے اور مضبوط تھا، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر کرسٹل صاف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ جیسے ہی ریمی قریب آیا، گہری گونجتی ہوئی آواز فضا میں بھر گئی، کون عظیم بلوت کو تلاش کرنے کی ہمت کرتا ہے؟ میں ریمی ہوں، خرگوش نے کہا۔ خوف کے باوجود اس کی آواز مستقیم تھی، میں جنگل کو بچانے آیا ہوں، برائے کرم مجھے بتائیں کہ لینتھ کیسے اٹھاؤں۔ عظیم بلوت کے پتے سر ہلانے لگے اور آواز دوبارہ بولی، لعنت لالچ اور غفلت سے پیدا ہوئی تھی، اسے اٹھانے کے لیے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس جنگل کی مخلوق اب بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے۔ مجھے جنگل کے چاروں کونوں میں سے ایک تحفہ لاؤ، لعنت ٹوٹ جائے گی۔ ریمی نے سر ہلایا، میں کر دوں گا۔
اگلے چند دنوں میں ریمی نے جنگل کے چاروں کونوں کا سفر کیا۔ شمال سے وہ عقاب سے ایک پھنک لے کر آیا، جنوب سے وہ سلور لیک کے کنارے سے ایک چمکتا ہوا کنکر لایا، مشرق سے اس نے گھاس کے میدان سے لیونڈر کی ایک ٹہنی جمع کی، اور مغرب سے اس نے جنگل کے سب سے پرانے درخت سے کوئی ایک ٹکڑا اکٹھا کیا۔ جب وہ عظیم بلوت پر واپس آیا تو اس نے طوائف کو اس کی جڑوں میں رکھ دیا۔ پانی کا تالاب چمکنے لگا اور جنگل میں سرگوشیاں خوشی کے گیتوں میں بدل گئی۔ گہرا دھند چھٹ گیا اور سورج کی روشنی ایک بار پھر درختوں سے گزرنے لگی۔ موک کی آواز آہستہ سے گونجی، تم نے ہمت، مہربانی اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے ریمی، آپ کی وجہ سے جنگل بچ گیا۔ اس دن سے ریمی کو ہیرو کے طور پر سراہا گیا۔ جنگل کے جانوروں نے اس کی بہادری کا جشن منایا اور ایک بار خاموش جنگل ایک بار پھر زندگی اور ہنسی سے بھر گئے۔ تاہم ریمی عاجز رہا اور جانتا تھا کہ جنگل کا حقیقی جادو دوستی کے بندھنوں میں پوشیدہ ہے، اور وہ پیار جو وہ سب اپنے گھر کے لیے بانٹتے ہیں۔ اور یوں بہادر ننھا خرگوش دریافت کرتا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کا دل ہے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹا سا خرگوش ہے جس کے اوپر کہانی بنائی گئی ہے، جو پورے جنگل کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، لیڈر ہو کے، نڈر ہو کے مقابلہ کرتا ہے چیزوں کا، مصیبتوں کا، لیکن وہ اس جنگل کے لیے اپنے آپ کو اس سوالات میں ڈالتا ہے کہ وہ ان کوششوں کو جدوجہد کو پورا کرتا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو جس بھی حالات میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کا اصل نام ہی کوشش ہے، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے۔ دیکھیں دوستو، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو کیا جائے گا، آپ کے یوٹیوب چینل میں صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دوستو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز، تھینک یو۔ اسٹوری اسکیچ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ٹو واچ اینڈ لائک ٹو شیئر۔ دل دلا دینے والی مہم جرم، دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے، ہارڈ وارٹنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس باغ اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں، into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.